اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ آپ سے لاڈ کرتا ہے، آپ سے لو کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم چل کے آتے ہو تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ ہر خالق کو اس کی مخلوق پیاری ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ آپ اللہ سے تنہائی میں شکوے بھی کر سکتے ہیں، مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کر سکتے، یہ اس کی غیرت اور عزت کا سوال ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں کچھ لوگوں نے ڈنڈا پکڑا دیا ہے کہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ تم آؤ گے تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ یہ اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف ہمیشہ جب بھی کروایا رحمان الرحیم کروایا، تواب الرحیم کروایا، غفور الرحیم کروایا۔ یقیناً وہ قہاری اور جباری کی صفات بھی رکھتا ہے، مگر وہ تعارف نہیں ہے اللہ کا۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، آپ اگر شاعر ہیں اور شعر کہتے ہیں تو وہ شعر آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اگر آپ پینٹر ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، وہ پینٹنگ آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہر خالق کو اس کی مخلوق پیاری ہوتی ہے۔ خالق کی صفات مخلوق میں ودیت کرتی ہیں، تو اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی جو بہت کم لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ ایک قافلہ تھا، رات کو ایک بچہ گم ہو گیا قافلے میں، اس کی ماں ڈھونڈ رہی تھی بے چین پاگلوں کی طرح۔ جب وہ مل گیا تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا اگر میں اس سے یہ کہوں کہ اس کو آگ میں پھینک دے تو کیا یہ پھینک دے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے، تو کیا وہ آپ کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہم آگ میں خود چھلانگے مارتے ہیں۔ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ آپ سے لاڈ کرتا ہے، آپ سے لو کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو رسپیکٹ فل دیکھنا چاہتا ہے، ہیلدی دیکھنا چاہتا ہے۔ خرابیے ہم کرتے ہیں۔ یہ تصور ہے نا کہ اللہ تو بڑا سخت ہے، بڑا سخت امتحان لے گا، کوئی اس طرح کا تصور جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہو یا کوئی بھی اتھارٹی ہو، وہ ڈنڈا لیے بیٹھی ہو، کون اس کے قریب جائے گا؟ کوئی پاس جائے گا اس کے؟ تو اللہ کا تصور تو یہ ہے، اللہ کہتا ہے تم چل کے آتے ہو تو میں دوڑ کے آتا ہوں، میں تو تمہاری طرف دھیان رکھتا ہوں۔ ہر وقت اللہ ہمارے دھیان میں، ہم اللہ کے ذہن میں رہتے ہیں، سارے اس کی مخلوق اللہ کے دماغ میں ہے ساری، تبھی تو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کی احتیاج پوری کرتا ہے۔ تو اللہ کو مہربان رب سمجھیے، دوست سمجھیے، محبوب سمجھیے، گائیڈ سمجھیے، کھل کے اس سے باتیں کیا کریں۔ آپ اللہ سے تنہائی میں شکوے بھی کر سکتے ہیں، مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کر سکتے، یہ اس کی غیرت اور عزت کا سوال ہوتا ہے۔ تنہائی میں اس سے بات کر سکتے ہیں، جو مرضی شکوہ کر سکتے ہیں، گریہ اللہ کے کر سکتے ہیں۔ اللہ کو دوست سمجھیں۔ ایک بات سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، ایک شخص ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، جب انہوں نے بیعت کیا تو ساتھ ہی کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سمجھو تو اپنا جیسا ضرور سمجھنا۔ سرکار کیا کرتے ہو؟ میں تو اللہ کو اپنے جیسا سمجھوں تو میں تو مارا جاؤں گا۔ فرمایا جاؤ میری بات پہ جا کے غور کرنا۔ لوگ اس زمانے میں حجروں میں رہا کرتے تھے، کئی کئی دن لمبے سفر پیدلوں کے یا گھوڑوں ٹانگوں کے سفر ہوتے تھے۔
جب وہ حجرے میں چلا گیا تو آپ نے کھانا بھجوایا، دال روٹی انہوں نے کھا لی رات کو، صبح ناشتہ بھجوایا، پراٹھا، دودھ اور حلوہ، ساتھ ہی ایک سائل بھجوا دیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے نام پہ دو۔ انہوں نے جو رات کی دال بچی ہوئی تھی نا اس مرید صاحب نے، اور رات کی باسی روٹی، وہ اللہ کے نام پہ دے دی۔ جب 10 بجے بابا جی سے ملاقات ہوئی سلیمان توسوی سے، آپ نے پوچھا کہ میری بات پہ غور کیا کہ سرکار کافر ہو کے مر جائیں گے، کی کر دے ہو؟ کہنے کہ اچھا تجھے کھانا چھانا، مجھے انہوں نے رات دال دی تھی، صبح حلوہ دیا ہے، ایک مانگنے والا آ گیا تھا دال، میں نے اس کو دے دی باسی دال۔ اس نے کہا پھر تو نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھا، اپنے آپ کو تو نے حلوے کا، دودھ کا، پراٹھے کا مستحق سمجھا، اور اللہ کو باسی دال کا مستحق سمجھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہو جاؤں گا جی اللہ نے اپنے جیسا سمجھا گا۔ تو اللہ کو آپ اس طرح ڈیل کریں کہ جو اللہ کی راہ میں دیں، کہا گیا ہے جو تجھے پسند ہے وہ دے، پسندیدہ چیزیں اللہ کو دیں، چاہے وہ وقت ہو، انرجی ہو، علم ہو، دانائی ہو، حکمت ہو، پیسہ ہو، رزق ہو، جو بھی ہو اپنے سے بہتر اللہ کی راہ میں دیں۔ اور اللہ بے نیاز ہے، آپ اسے کیا دے سکتے ہیں، کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا فائدہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس کا شکر ادا کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔